ان کے یہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو بحث ہو رہی تھی لفظ کے سلسلے میں کہ لفظ جو ہے کیسے نکلتا ہے. لفظ جو ہے مخارج سے ٹکرا کے اور دہن سے جو نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر جو ہے لفظ کی دو قسمیں بیان کی تھی، مستعمل ہوگا یا محمل ہوگا. آج ہے دوسرا درس جو آج بتائیں گے حرکت، سکون، تنوین اور ضابطے. کلمے کا تلفظ حرکت کے ذریعے سے ہوتا ہے. کلمے کا تلفظ حرکت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور حرکت تین طرح کی ہوتی ہے. پیش ہوگی، زبر، زیر. حرکت تین طرح، پیش، زیر اور زبر. جیسے پیش کسے کہتے ہیں؟ جس کی علامت یہ ہو. جس کی علامت یہ ہے، جیسے عربی زبان میں اس کو ضمہ کہتے ہیں. پیش کو عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں اور اسے حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے عنقن. عنقن یعنی گردن. عنقن عین پہ جیسے لکھا جائے اوپر پیش، تو یہ پیش کیا ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر ہی لکھا جاتا ہے، جیسے عنقن. اسی کو رفع بھی تو کہتے ہیں. ہاں، رفع کہتے ہیں جب دو پیش ہو. جب دو پیش ہوگا تو رفع کہیں گے. دیکھیے جیسے ایک پیش رہے گا تو ضمہ کہیں گے، دو پیش ہوگا تو رفع کہیں گے، ایک زبر ہوگا تو کیا کہیں گے؟ فتحہ کہیں گے، دو زبر ہوگا تو نصب کہیں گے، ایک زیر ہوگا تو اس کو کسرہ کہیں گے، دو زیر ہوگا تو اس کو جر کہیں گے. اس کو حرکت تین طرح کی ہوتی ہے، پیش، زبر، زیر. جیسے زیر زبر کا کیا ہے کہ جس کی علامت یہ ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں اور اسے حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے کتابہ. ٹھیک. زیر جس کی پہچان اس علامت سے ہوتی ہے، اس کو کسرہ کہتے ہیں اور اس کو حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے، جیسے سجلن. ٹھیک، سجلن. اور جس حرف پر اب بات ہو رہی ہے کہ جس حرف پر پیش ہو، ضمہ ہو یا جو ہے فتحہ ہو، کسرہ ہو، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ضمہ اور فتحہ کسرہ ہو گیا، لیکن اب جس کہہ رہے ہیں جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم، جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، اور جو کسرہ والا ہو یعنی جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. اور ہر حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے. دیکھیے جس پر زبر رہے گا اس کو مفتوح کہیں گے، اور جس پر کسرہ ہوگا اس کو مکسور کہیں گے، اور جس پر ضمہ ہوگا اسے مضموم کہتے ہیں، اور ہر ایک حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. جس پر حرکت لگی ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. زبر، زیر، پیش جس حرف پر ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. ہاں، اب جس حرف پر حرکت نہ ہو، جس حرف پر حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں. اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر، زیر، پیش نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو اس کو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے. اس کی شناخت اس علامت سے ہوتی ہے اور اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے. اس علامت سے ہوتی ہے اور اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے. یعنی سکون جس یہی والا سکون، یہ سکون جس حرف پر ہوگا اسے ساکن کہیں گے. اور سکون کی علامت آپ دیکھیے، جیسے کلمہ اکتب. جیسے کلمہ اکتب، اکتب میں کیا ہے؟ کاف اور بے یہ ساکن ہے، تو اس حرف کو جو بے ہے اور کاف ہے اس کو ہم ساکن کہیں گے. اس کو ہم ساکن کہیں گے. اب اسی کلمے میں ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں. پہلی یہ کہ ایک حرف اس میں پہلا الف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ متحرک ہے، اور متحرک بھی نام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مضموم ہے. اور جو کاف ہے اس کو ہم ساکن کہیں گے. اس کے بعد پھر تے اس میں کیا ہے؟ مضموم ہے، متحرک ہے. تو اسی میں ہمیں اب دو چیزیں فوراً معلوم ہو گئی، پیچھے والی بھی اور آگے والی جو پڑھ رہے ہیں. تو اسی حرف میں اب آئیے تنوین کی بات. یہ ہو گئی حرکت کی بات. اب آئیے تنوین کے سلسلے میں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ساکن نون کو کہتے ہیں. تنوین ساکن نون کو کہتے ہیں، یعنی نون ساکن ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے. اب آئیے، جو عربی زبان کے بعض اسموں کے آخر میں آتا ہے، جس کا تلفظ کیا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا ہے. جو کیا ہے؟ جو عربی زبان کے بعض اسموں کے آخر میں آتا ہے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے مگر لکھا نہیں جاتا، اس کی علامت اسم کے آخری حرف پر ایک حرکت کا تکرار ہے. جیسے رجلن،
جیسے رجلن، یہاں پہ کیا ہے پڑھا جا رہا ہے، تلفظ نون کا ادا ہو رہا ہے، نون پڑھا جا رہا ہے، رجلن نون ادا ہو رہا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ کیا ہے دیکھیے رجلن مدرستن اور کیا ہے مدرستن اور فرسن، تینوں کی علامت، یعنی تنوین کیا ہے، تنوین ضمہ، تنوین فتحہ، تنوین کسرہ، تینوں کی مثال انہوں نے دے دی ہے کہ تلفظ ادا ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین نون ساکین کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے تلفظ ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، جیسے رجلن مدرستن اور فرسن، اس میں نون ادا ہو رہا ہے، نون تلفظ میں آ رہا ہے لیکن یہاں لکھا نہیں گیا۔ اب دیکھیے جن اسموں کے آخری حرکت دو ضمہ ہوں ان کی تنوین کو تنوین رفع کہتے ہیں، ٹھیک۔ جس اسم کے آخری حرف پر دو ضمے ہوں، جس نام کے آخری حرف پر کیا ہوں دو ضمے ہوں، دو پیش ہوں، اس کو کیا کہیں گے تنوین ضم کہیں گے، تنوین رفع کہیں گے۔ جیسے رجلن میں یہ رجلن تو اسم ہے اور یہ اس کا آخری حرف کیا ہے لام ہے، لام پر دو ضمے ہیں تو اس کو تنوین رفع کہیں گے، جس کا تلفظ رجلن ہے نون کے ساتھ، یعنی تلفظ کیا ہے نون کے ساتھ ہو، رجلن یعنی نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ رجلن کا تلفظ نون کے ساتھ ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اسماء جن کے آخر میں دو حرکتیں فتحہ کی ہوں ان کی تنوین نصب کہلاتی ہے۔ مثلاً بناءً جو تلفظ میں بناءً ہے، ایسے اسم جن کے آخر میں دو کسرہ ہوں ان کی تنوین کو تنوین جر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرسن جو تلفظ کے لحاظ سے فرسن ہے۔ بتایا نا کہ اگر جو ہے اسم کے آخری حرف پر دو ضمے ہوں تو تنوین رفع کہیں گے، اگر دو کیا ہوں زبر ہوں، دو فتحہ ہوں تو اس کو تنوین رفع کہیں گے، اور اگر جو ہے دو زیر ہوں دو کسرہ ہوں تو اس کو کیا کہیں گے تنوین جر کہیں گے۔ دیکھیں تنوین جر اور تنوین رفع اور تنوین نصب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے تنوین فتح نہیں آ رہا، نہ تنوین ضم اور نہ ضم آ رہا ہے، نہ تنوین فتح آ رہا ہے، نہ تنوین کسرہ آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کیا کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ایک حرکت کو فتح کہتے ہیں، زبر اگر ایک زبر ہے تو اس کو فتح کہتے ہیں، اور تنوین اسی کو دو زبر دو زیر دو پیش ہو، اسی لیے وہاں پہ انہوں نے تنوین فتح نہیں کہا ہے، نہ تنوین ضمہ کہا، نہ تنوین کسرہ کہا، بلکہ تنوین رفع کہا ہے، تنوین نصب کہا ہے اور تنوین جر کہا ہے جو تلفظ کے لحاظ سے فرسن ہے، ٹھیک۔ اب پس تنوین کی تین قسمیں ہیں۔ اب جب یہ تنوین کی بات ہو گئی، تنوین کیسے سمجھا جائے گا؟ تنوین جو ہے نون ساکین کو کہتے ہیں جو تلفظ میں آتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، جیسے رجل مدرستن اور فرسن، وہی ہے کہ جس کے آخر میں دو ضمہ ہوں اس کو تنوین رفع کہیں گے، جس کے آخر میں دو فتحہ ہوں اس کو تنوین نصب کہیں گے، جس کے آخر میں دو کسرہ ہوں تو اس کو تنوین جر کہیں گے۔ پھر اب اس تنوین کی تین قسمیں وہی جو ابھی بیان کر چکے ہیں، یا تنوین رفع ہوگا، یا تنوین نصب ہوگا، یا تنوین جر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ حرکتوں سے ہی تنوین بنتی ہے، ٹھیک۔ تو تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تنوین کی تین قسمیں ہیں۔ اب بتا رہے ہیں حرکت، سکون اور تنوین کے علاوہ بھی چار علامتیں لکھنے میں استعمال ہوتی ہیں جن کو ضابطے یعنی ضابطہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ حرکت، سکون اور تنوین کے علاوہ بھی چار علامتیں لکھنے میں استعمال ہوتی ہیں جن کو ضابطے کہا جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شد، دوسرا مد ہے اور تیسرا وصل اور چوتھا قطر۔ شد کسے کہتے ہیں؟ تکرار حرف کی علامت ہے اور سین کے شوشوں کی شکل میں حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے، جیسے مقدمن، دال پہ کیا ہے؟ شوشہ لگا ہے سین کا، مقدمن آگے نکلا ہوا،
तअल्लमु सीखना, तअल्लमु सीखना, ठीक, इसी को यानी तकरार हर्फ की अलामत है, तकरार हर्फ को शद कहते हैं। और फिर मद किसे, जहाँ भी अलिफ से पहले, मद किसे कहते हैं, जहाँ भी अलिफ से पहले हमज़ा हो और उसके ऊपर ज़बर हो, उन दोनों को एक अलिफ की शक्ल में लिख कर ये अलामत जिसको मद कहते हैं। यानी यही जो हमज़े, यानी अलिफ है और उससे पहले हमज़ा है, तो इन दोनों को मिला के अलिफ के ऊपर क्या करते हैं, एक हमज़े की अलामत बना देते हैं, जो अलामत आपको दिख रही है उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे आमिरुन, जैसे आमिरुन यानी हुक्म देने वाला, आमिरुन यानी हुक्म देना, असल क्या था आमिरुन, आमिरुन, ठीक, हमज़ा इससे पहले था, लेकिन इस दोनों को मिला के ऊपर जो है हमज़ा इस टाइप का लिख दिया अलामत के एतबार से जो आप देख रहे हैं। जैसे क़ुरआनुन, ठीक, क्या हो गया, कुरान अहम, अलिफ से पहले हमज़ा है, तो अब उस हमज़े को बदल दिया है, मिला के दोनों को क्या करें, वो अलामत बना दिया, तो कुरानुन हो गया। और जैसे इसमें क्या है, मआब, मआबुन, मआबुन, जैसे गुफ़रान मआबुन को क्या कर दिया, मआब, क्योंकि मीम के बाद क्या था, मीम के बाद हमज़ा था और हमज़ा के बाद अलिफ था, तो बताया अलिफ से पहले अगर हमज़ा है तो उस हमज़े को अलिफ में तब्दील दोनों को मिलाने के बाद जो ऊपर क्या कर देंगे, मद की निशान लगा देंगे, मद की अलामत लगा देंगे। ये भी तो है कि मतलब अलिफ अरबी में अलिफ को मतलब हमज़ा ही कहते हैं ना, मतलब ये कि अलिफ अरबी में अलिफ को हमज़ा ही कहा जाता है। हमज़ा ही दोनों, तो मतलब ये भी तो कहा जाता है कि मतलब जैसे दो हमज़ा हो तो उन दो हमज़ा को मिला के वो एक अलिफ लिख के एक उस पर मद लगा दिया जाता है, ये भी तो अलिफ की हरकत अलग रहती है। अलिफ जो है क्या होता है, हमेशा शायद जो है साकिन रहता है। अच्छा, अलिफ हमेशा साकिन रहता है, रहता है कि नहीं, रजाअलुन हमेशा जो है साकिन, और हमज़ा जो है वो मुतहर्रिक, हमज़ा तो उसके ऊपर अब उसकी हरकत है, जैसे जैसे माँ साकिन भी हो सकता है ना, वो हर्फ में आता है। तो यानी अगर क्या कहते हैं वो साकिन है तो अलिफ है, अलिफ है, और अगर मुतहर्रिक है तो हमज़ा है। अलिफ जो है, जो महावीन ने बताया कि अलिफ जो है साकिन है। इख्तलाफ किया है, वो क्या है, इख्तलाफ हर चीज़ में थोड़ा बहुत होता है, क्या है, जब तक इख्तलाफ ना होगा तब तक बात आगे कहाँ से निकलेगी, लोगों तक पहुँचेगी। सही सही है। ये हमेशा मत लिखिए, हमज़ा हमेशा मत लिखिए, हाँ वो अच्छा मुतहर्रिक लीजिए, मतलब हमेशा हाँ मुतहर्रिक, मुतहर्रिक और साकिन भी हो सकता है ना। बात ये है कि मुतहर्रिक हमेशा नहीं लिख सकते आप। अच्छा, और हमज़ा मुतहर्रिक के साथ सब लिखिए आप, जो है अलिफ सिर्फ साकिन रहेगा, हाँ, अलिफ है ना, हाँ, हमज़ा मुतहर्रिक भी हो सकता है, साकिन भी हो सकता है, अलिफ हमेशा साकिन रहेगा, हाँ, अलिफ जो है साकिन है, और हमज़ा गे मुतहर्रिक होगा। हालात के एतबार से और हरकत, हालत के एतबार से, हरकत के, आमिल के एतबार से कह लीजिएगा, बस ठीक है। आमिल के एतबार से, हाँ, आमिल के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। आमिल आइन, हाँ, आइन अलिफ मीम, आमिल यानी अमल करने वाले, हाँ, आमिल यानी अमल करने, आमिल के एतबार से। ठीक है। लौटने की जगह की सूरत
میں لکھا جائے گا، ٹھیک. تو وہ حمزے کو مد میں تبدیل کر دیں گے، الف میں ملائیں گے، پھر اس کے اوپر الف کے اوپر مد لگا دیں گے. اگر الف سے پہلے حمزہ ہے تو اس حمزے کو مد میں تبدیل کر کے پڑھا جائے گا. اب وصل کہتے ہیں اس علامت کا نام ہے جیسے دو جملوں کے درمیان میں آنے والے کلمات کے بعض الفوں پر اس غرض سے لکھا جاتا ہے کہ حمزے کو نہ پڑھیں، وہ علامت اس شکل کی ہوتی ہے. مثلاً یا رب ارحمنی، یا رب، اب یہاں پہ الف کے اوپر کیا ہے، یہ علامت بنی ہے، اسے چھوٹی سی سواد کی طرح بنی ہوتی ہے. تو اس علامت کو جو ہے حمزہ وصل کہتے ہیں. حمزہ وصل کا کام یہ ہے کہ جب دو کلمے، جب دو جملے ہوتے ہیں تو اس حمزے کو نہیں پڑھا جاتا ملاتے وقت وہ جو ہے ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا. جیسے کہیں گے، اب کیا لکھا ہے اس میں، رب ارحمنی لکھا ہے، رب ارحمنی، ٹھیک. اب ہم اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے رب ارحمنی، رب ارحمنی. تو یہاں پہ حمزہ کیا ہو گیا، یہ ساکت ہو گیا، گر گیا. حمزہ وصل اس کو کہتے ہیں حمزہ وصل. جیسے دو جملوں کے درمیان میں آنے والے کلمات کے بعض الفوں پر اس غرض سے لکھا جاتا ہے کہ حمزے کو نہ پڑھیں، وہ علامت اس شکل کی ہوتی ہے. مثلاً یا رب ارحمنی ہے، ٹھیک. تو یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر کیا ہے، یہ علامت بنی ہوئی ہے، سواد کی طرح چھوٹی سی سواد بنی رہتی ہے. تو یہ علامت سمجھ لیجیے، اگر یہ علامت آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل کیا ہے، درمیان میں ساکت ہو جاتا ہے. جب دو کلمے ہوں گے تو سمجھ لیجیے کہ حمزہ وصل گر جاتا ہے، ٹھیک. تو اسی کو حمزہ وصل کہیں. جس کو یا رب ارحمنی، دیکھیے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے، پڑھ کے بھی بتایا ہے کہ کیسے پڑھیں. جس کو یا رب ارحمنی، پروردگار مجھ پر رحم کر کی شکل میں پڑھا جاتا ہے. جو آپ نے یہ شکل دیا یا رب ارحمنی، اس شکل میں پڑھا جاتا ہے، یعنی حمزہ وصل کو گرا دیا جاتا ہے، حمزہ وصل کو ساکت کر دیا جاتا ہے. اور حمزہ قطع کیا ہے، اس علامت کی شکل یہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حمزے کو پڑھا جائے. مثلاً یا ولدو اکرم اباکا، یا ولدو اکرم اباکا. اب دیکھیے یہاں پہ جو حمزہ، چھوٹا سا حمزہ اگر کسی الف کے اوپر، ابھی ہماری زبان کیا ہے، کمزور ہے، الف ہم بولتے ہیں، حمزہ وصل ایک ہے، حمزہ قطع. اب ہم بولیں گے کہ اس الف پر اگر چھوٹا سا جو ہے حمزہ بنا ہو تو اس کو حمزہ قطع کہیں گے. یہ علامت کیا ہے کہ حمزہ قطع کے مطلب وہ ثابت رہے گا، وہ گرے گا نہیں کسی بھی حالت میں، چاہے درمیان میں آئے، شروع میں آئے، کہیں بھی آئے، وہ گر نہیں سکتا. قطعی ہے، یقیناً وہ رہے گا. اسی سے یاد کر لیے کہ حمزہ قطع کبھی گرتا نہیں. حمزہ وصل کیا ہے، یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے. حمزہ وصل کا مطلب یہ متصل کرنا، جوڑنا. تو حمزہ وصل کیا ہے کہ جب حمزہ وصل آیا تو ظاہر سی بات ہے جب دو لوگوں کو جوڑا تو خود الگ ہو جاتا ہے. جس سے شادی وادی کراتے ہیں، دو لوگوں کو جوڑنے والے خود الگ ہو جاتے ہیں. تو یہی کام ہے حمزہ وصل کا. حمزہ وصل کیا ہے، دو لوگوں کو جوڑتا ہے اور خود نکل جاتا ہے. اور حمزہ قطع کیا ہے، وہ یقیناً ہے تو رہے گا، ٹھیک. تو جیسے مثلاً انہوں نے مثال دی ہے، یا ولدو اکرم اباکا، اے بیٹے اپنے باپ کی عزت کر. اچھا، جب اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الف کے نیچے ایک حمزہ لگا ہوتا ہے تو وہ مکسور کا ہے، وہ مکسور کا رہے گا، وہ کسرے کا رہے گا. وہ آپ کو جو ہے بس یہاں پہ جو ہے حمزہ سمجھنا ہے آپ کو. یہ علامت جو انہوں نے بتائی ہے، ایک چھوٹی سی سواد کی علامت بتائی ہے، جیسے ایک ہلکی سی سواد کی علامت بتائی ہے نا، یہ اتنی چھوٹی سواد کی، یہ سمجھ جائیے کہ حمزہ وصل ہے. لیکن اسی کے بعد اگر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی چھوٹی علامت ہے تو یہ حمزہ قطع ہے بس. اب جس حرف پر یہ ہو، الف پر اگر یہ علامت ہو اور اس الف پر یہ علامت ہو تو سمجھ جائیے یہ جو ہے جوڑنے والا حمزہ وصل ہے اور یہ حمزہ قطع ہے. یہ ہمیشہ جو ہے جب آتا ہے بیچ میں تو بیچ میں آئے گا، درمیانی حصے کی بات ہے، بیچ میں یہ ساکت ہو جاتا ہے، بیچ میں یہ گر جاتا ہے، لیکن یہ
نہیں گرتا ہے۔ یہ اب علامت، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے تو اب ایسے نہیں سمجھیے گا کہ زیر زبر پیش کے ذریعے سے ہمیں حمزہ قطع اور حمزہ وصل کو نہیں سمجھنا، بلکہ اس علامت کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا رہے گا۔ اگر عربی، یہ کیا ہے، ہمیں اردو میں تو پتہ نہیں چلے گا کہ حمزہ وصل، اردو سے ہمیں کوئی وہ رنگ نہیں، عربی میں ہمیں دیکھنا ہے۔ جب عربی ہم پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو ہے اس میں سوالات ہیں، سوالات یعنی ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ درجہ ذیل آیے کریمہ میں ضوابط، تنوین اور حرکت کے نام بتائیے۔ جیسے اس میں کیا لکھا ہے، یا ایھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا، لکھا ہے نا، نہیں، خیرا منکم۔ ٹھیک، اب اس میں جو ہے ہم کو پتہ کرنا ان یکون خیرا منہم۔ اب اس میں ہمیں جو نشان لگا ہے نیچے، اس میں ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اس میں کیا ہے، کون سی حرکت پائی جاتی ہے، کون سا ضوابط ہے، کون تنوین ہے، کون سی حرکت اس میں، یہ ہمیں جو ہے بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سوالوں کو جواب دیجئے جو سوال نیچے آئے ہیں، کہ حرکت کیا چیز ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ مثال جو ہے لکھیے آپ، یعنی مثال کے ساتھ لکھیے، حرکت کسے کہتے ہیں، حرکت کی کتنی قسمیں ہیں، اور حرکت کی مثال۔ حرکت والے حروف کو کیا کہتے ہیں، حرکت والے حروف کو کیا کہتے ہیں، جو ابھی گزر چکا ہے۔ جس پر ضمہ ہو اسے مضموم، جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح، اور جسے پر جو ہے کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، یہی ہے۔ اس کی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں، کچھ بھی دیجیے۔ پھر اس کے بعد اس علامت، یہ مد والی علامت کو کیا کہا جاتا ہے، مثال دیجیے۔ اس کو کہا جاتا ہے مد، ٹھیک، اس علامت کو مد کہا جاتا ہے، وہ تو آپ ویسے ہی جو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو ہے چوتھا سوال، تنوین کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دے کر اس کے اقسام لکھیے۔ تنوین کی تعریف کریے اور اس کے بعد ایک مثال دے دیجیے، پھر اس کے بعد اس کی 3 قسمیں بیان کر دیجیے جو گزر چکا ہے، تنوین رفع، تنوین نصب اور تنوین جر، اس کی تینوں قسمیں ہو جائیں گی۔ پھر جو ہے 5واں سوال یہ ہے کہ قطع کی تعریف کیجیے اور اس کی مثال دیجیے۔ حمزہ قطع کی تعریف اور اس کی مثال دیجیے۔ حمزہ قطع کہاں پہ کیا ہوتا ہے، ساقط ہوتا ہے یا نہیں، وہ اس کی مثال دیجیے۔ پھر اس علامت جو سواد والی علامت ہے، یعنی حمزہ وصل کا، اس کا نام کیا ہے، ٹھیک، وصل کسے کہتے ہیں اور اس کی ایک مثال دیجیے۔ یعنی اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حمزہ وصل کی تعریف اور اس کی مثال دیجیے، اسے اس کی تعریف کریے، اس کی مثال دیجیے، یہ سب بیان کر رہے ہیں اس میں۔ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، زیادہ پڑھا دیجیے، بالکل پڑھا دیجیے۔ جی۔ تیسرا اس میں کیا ہے، یہ تو ہو گیا حرکت کے بارے میں، حروف کی حرکت اور ساکن کے اعتبار سے یہ گزر چکا ہے۔ اب یہ تیسرا سبق یہ ہے کہ مصدر کے سلسلے میں، ابھی جیسے اسم کی تعریف، اسم کے 2 قسمیں ہوئی تھی، مصدر اور غیر مصدر۔ اب بتا رہے ہیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس سے فعل اور شبہ فعل مشتق ہوں، جس سے فعل یا شبہ فعل مشتق ہوں۔ مثلا نصرہ، مثلا نصر، اب یہ کیا ہے، یہ جو ہے نصر کیا ہے، مصدر، مثلا نصر یہ ہو گیا مصدر، مدد کرنا، نصر یعنی مدد کرنا، نصر کیا ہے، مصدر ہے۔ اور کلمہ، اب کلمہ کیا ہے، کلمہ جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، اب اسی نصر سے کیا نکلا ہے، کلمہ نصرہ نکلا ہے، فعل ماضی کا صیغہ اسی سے نکلا ہے، تو کیا ہوا، اس نے مدد کی۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ۔ انصر تو مدد کر، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی ہو، اسے اس سے بنتے ہیں، یعنی یہی نصر سے، اب مثلا نصر سے یہ تمام کلمے کیا ہے، بنتے ہیں، چاہے ماضی کا ہو، مضارع کا ہو، امر کا ہو، فاعل کا ہو، جس پر مفعول کا ہو، یہ اسی سے بنتے ہیں، اسی نصر سے، اسی مصدر سے یہ تمام صیغے بنتے ہیں۔ جیسے نصر جو ہے، یہ النصر بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں النصر ہو سکتا ہے،
النصر پڑھتے بھی ہیں عربی میں جو ہے، یہ تو اردو میں انہوں نے لکھا ہے نا، یہ کتاب جو ہے اردو میں لکھی ہے، اگر عربی میں بھی ہوتی تو کہ فارسی والی جو ہم نے پڑھی ہے ہاں وہ النصر 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 جیسے الضرب، تو انہوں نے جو کیا انہوں نے ابھی یہ سب ہٹا کے جو ہے ابھی انہوں نے جو اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یہ صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اردو میں سادے لفظ، ہاں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے. نصرن. تو اب انہوں نے جو ہے کیا ہے اس کا جو ہے پورا وہ بتایا، جیسے نصرہ ماضی کا ہے، ینصر مضارع کا ہے، انصر امر کا ہے، ناصر کیا ہے اس میں فاعل ہے، منصور اس میں مفعول ہے. بس یہ دیکھ لیجئے النصروں سے کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ ہی کی بات جو وہاں پہ ہے، انہوں نے جو وہ بنایا ہے نقشہ بنایا ہے، وہ انہوں نے النصر کے ذریعے سے کیا ہے، ٹھیک جو آپ کہہ رہے تھے، لیکن یہ اردو میں انہوں نے لکھا ہے تو نصرن کر دیا تھا. اب النصرن سے نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، ٹھیک، یہ 5 مثالیں جو ہیں. ان سوالوں کے جواب دیجیے. مصدر کی تعریف کیا ہے، مثال دے کر واضح کیجیے. دوسرا، عربی زبان میں کلمات کس سے مشتق ہوتے ہیں، 2 مثالیں دیجیے. عربی زبان میں کلمات کس سے مشتق یعنی نکلتے ہیں، مصدر سے کس سے نکلتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے اور 2 مثالیں پیش کرنا ہے. جیسے الفتح سے کر دیجیے، فتح یفتح، فاتح مفتوح، فتح سے، یا جو ہے الضرب سے کر دیجیے، ضرب سے. فتح کا کیا کہتے ہیں، امر کا صیغہ کیا ہوگا، افتح. وہ افتح ہوگا انشاءاللہ جو بتائیں گے کہ کیسے جو ہے افتح ہوگا، وہ عین کلمے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. عین کلمہ اگر ضمہ ہے تو جو ہے امر کا صیغہ جو ہے جو حمزہ ہوگا وہ ضمہ ہوگا. عین کلمہ اگر جو ہے کسرہ یہاں پہ اور فتحہ ہے تو حمزہ جو ہے کسرہ ہوگا. عین کلمہ دیکھیں گے، جیسے کیا ہے اس میں کیا آپ سوال کریے، افتح، عنصر جیسے عنصر. ہاں عنصر ہے تو آپ جو ہے مضارع میں جائیے، کون سا صیغہ، 7واں صیغہ کیا رہے گا، پہلا صیغہ ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن. پھر کیا ہے تنصر 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 تنصر. سواد پہ کیا ہے، ہمیں اس کلمے کو دیکھنا ہے، عین کلمہ. عین کلمہ کیا ہے، ضمہ ہے. جب عین کلمہ ضمہ ہوگا تو حمزہ جب امر بنائیں گے تو حمزہ کیا ہوگا، مضموم ہوگا، ضمہ ہوگا. اب اسی طریقے سے جیسے افتح میں دیکھیے 7واں صیغہ آپ پڑھیے، فتح ماضی ہوگا، یفتح مضارع ہوگا، یفتح یفتحان یفتحون، تفتح تفتحان، اور کیا ہے یفتحن. پھر یفتح، ارے تفتح آ گیا. تفتح سے جو ہے ہمیں عین کلمے کو دیکھنا ہے، تے کو ہٹا کے تفتح کو، تے تو ہم حروف مضارع، اس کو ہٹا کے اب عین کلمہ ہمیں دیکھنا ہے. فے اور کیا ہے تفتح، فے تے ہے کو دیکھنا ہے. اب اس میں فے تے ہے عین کلمہ جو درمیانی کلمہ، اس میں کیا ہے، ضمہ ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے، کیا ہے تفتح. اس میں آپ بتائیے کیا ہے تفتح. تے پر کیا ہے، تے پر زبر ہے. اب تے پر زبر ہو یا جو ہے زیر ہو، اگر تے پر زبر یا زیر ہے تو اس حمزے کو جب امر بنائیں گے تو اس حمزے کو کیا کر دیں گے، کسرہ کر دیں گے، مکسور کر دیں گے. جیسے افتح، اب یہاں پہ افتح نہیں ہو سکتا،